آسٹریلیا کی ہسٹری کا یہ دوسرا بڑا ٹیرر اٹیک ہے. چیزیں یہاں سامنے آئی آسٹریلیا ہیں میں تو گن کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے اگر کسی کو گن چاہیے ہو تو؟ آسٹریلیا میں اسلحے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی شخص اسلحہ نہیں رکھ سکتا. آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈر تھے دونوں باپ بیٹا. اس کا والد جو ہے وہ انڈین بیک گراؤنڈ سے ہے، اور اس کے علاوہ جو والدہ ہیں وہ اٹیلین ہیں. فلپین امیگریشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بطور انڈین فلپین آئے تھے. مسلم قبرستان جو سڈنی کے اندر ہے، وہاں پر سور کے جو ہیں جو ہوتی ہیں وہ پھینکی گئی. اگر پاکستانیوں کا نام آتا تو یہاں پر جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی پرابلمز کریٹ ہونی تھی. ان دونوں میں سے جو ایک حملہ آور ہے، اس کی جو نیریٹو ہے اور جو اس کا نظریات ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں داعش کے ساتھ لنک نظر آئے تھے. اس بانڈی بیچ کے واقعے کے بعد آسٹریلیا کے امیگریشن قوانین میں مسلمانوں کے لیے کوئی تبدیلی آئی؟ اگر وہ اس چیز کو روکتے ہیں تو یونیورسٹی جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گی. یہاں کا امیگریشن سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے. السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ناظرین، زمل سروردی کے آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ میں حاضر ہوں. سڈنی میں آسٹریلیا میں جو بانڈی بیچ پر واقعہ ہوا، اس پر پہلے پاکستان پر الزامات اٹھے، اب انڈیا کی طرف انگلیاں جا رہی ہیں کہ وہ انڈینز تھے. حقائق کیا ہے؟ میں نے سڈنی سے ارسلان جاوید صاحب کو تکلیف کی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کچھ اس واقعے کے حالات اور اس کی تفتیش اب کس طرف جا رہی ہے، جو آسٹریلین انویسٹیگیشن ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، وہاں کی لوکل کمیونٹی کیا فیل کر رہی ہے، حالات کیسے ہیں اس واقعے کے بعد، اس پر بات کریں گے. السلام علیکم ارسلان جاوید صاحب، کیا حال ہے آپ؟ جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ بہترین، آپ بتائیں. ارسلان جاوید صاحب، آسٹریلین حکام کی تفتیش کس جانب جا رہی ہے بانڈی بیچ والے واقعے کے بعد؟ دیکھیں، جو یہ حملہ ہوا ہے پہلے تو بہت افسوسناک ہے، اور جس طرح سے یہاں پر ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا، اور جو فیسٹیول وہاں پہ جاری تھا، خاص کر جو وہ بیچ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. خاص کر آسٹریلیا کا ان دنوں میں بہت بیزی رہتا ہے، خاص کر آگے کرسمس اور پھر نیو ایئر. تو وہاں پر آلریڈی بہت رش ہوتا ہے. تو اس رش کو دیکھتے ہوئے اور اس فیسٹیول کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے ایک باپ بیٹے نے اس کو ٹارگٹ کیا، تو ابھی تک کی جو انیشل تحقیقات ہیں، کیونکہ جو باپ تھا وہ تو کیونکہ موقع پہ ہی مارا گیا تھا، تو جو بچہ ہے، جو بیٹا تھا 24 سالہ نوید اکرم، اس کو کیونکہ فائر لگے تھے تو وہ زخمی حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. تو اس سے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پوچھنی ہوں گی، اور بعد میں کیونکہ جب تک میڈیکلی وہ فٹ ڈکلیئر نہیں ہوگا اس وقت تک پولیس کو جو ہے وہ کوئی بھی تحقیقات یا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے ابھی وہ تک خطرے، اجازت نہیں مل ویسے سکے وہ کہ خطرے سے باہر ہے، اس کی حالت جی جی خطرے؟ جی جی بالکل خطرے سے حالت باہر ہے. البتہ جو ابھی تک کے جو باقی جو ان کی انویسٹیگیشن چل رہی تھیں، اور خاص کر جو آسٹریلیا کی جو سیکیورٹی انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2019 میں ان دونوں میں سے جو ایک حملہ آور ہے، اس کی جو نیریٹو ہے اور جو اس کا نظریات ہیں وہ ہمیں کہیں نہ کہیں داعش کے ساتھ لنک نظر آئے تھے. لیکن اس کے اندر ہمیں کوئی ڈائریکٹ کنیکشنز نہیں ملے تھے، کوئی رابطہ نہیں ملا تھا، کوئی بریجنگ اس طرح سے یا اس طرح سے کمیونیکیشن ہوتی نظر نہیں آئی تھی، کہ جس کی وجہ سے وہ ایک سسپیشیس ہی رہ گیا. اور آسٹریلیا کے اندر بالخصوص ایک رول ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر ایویڈنس نہیں ہوتا، آپ کسی کو نہ تو اریسٹ کر سکتے ہو، نہ آپ کوئی اس کو کسی قسم کا جو پریونشن ڈیٹینشن کے لیے بھی ایک آرڈر لینے پڑتے ہیں. اس کے لیے بھی آپ کو ایک اسٹرانگ ایویڈنس دینا ہوتا ہے کہ پھر جا کے آپ اس کو ہاتھ ڈال سکتے ہو، یا اس کو ایویڈنس کی بنیاد پہ کورٹ سے آرڈر لے سکتے ہو کہ ہم اس کو پریونشن ڈیٹینشن کے طور پر لینا چاہ رہے ہیں. تو کیونکہ وہ پراپر ثبوت نہیں تھے، وہ صرف نیریٹو تھا اس کا پرسنل، تو اس وجہ سے اس پہ ایک نظر رکھی گئی. اس کے بعد کیونکہ ایک لمبا گیپ آیا، 6 سال کا گیپ تھا، تو وہ ایک بندہ جو بالکل خاموش تھا اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں رہا، تو اس پر وہ نظر اس طرح سے رہی نہیں. تو یہ سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ اس وجہ سے کریٹ ہو گیا، اور اس وجہ سے آپ ڈائریکٹلی ایجنسیز کو بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ ان سے یہ چوک ہوئی ہے. تو وہیں پہ اگر جو فائر آرمز کا جہاں تک بات ہے، کہ کیونکہ آسٹریلیا کے اندر آپ کو بھی پتا ہے کہ آسٹریلیا میں اسلحے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بھی شخص اسلحہ نہیں رکھ سکتا. ابھی حال ہی میں 1 مہینہ پہلے کیونکہ یہاں پر اب جو سٹیبنگ ہے اس کے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے تھے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آسٹریلین گورنمنٹ نے 1 مہینہ پہلے یہاں پر جو تیز دھار آلے ہیں، چاقو ہیں، پرچیاں ہیں، ان پر جو ہے وہ پابندی عائد کی تھی. تو پھر گن جو ہے وہ کیسے اس تک پہنچی، تو یہ ایک کویسچن تھا. تو اس میں جب تحقیقات ہوئی ہیں، چیزیں یہاں سامنے آئی آسٹریلیا ہیں میں تو گن کا لائسنس جاری کیا جاتا ہے اگر کسی کو گن چاہیے ہو تو؟
بالکل گن کا لائسنس ہے، اور وہ عام شخص جو ہے وہ آسانی سے لے نہیں سکتا، اس کے لیے پراپر سرٹیفکیشن آپ کو لینا پڑتی ہے، اس کے کچھ مراحل ہیں جو گزرنے پڑتے ہیں، ٹریننگز ہوتی ہیں، پھر آپ کو جو لائسنس ہے اس کے آگے لیگل ہر اسلحے کا ایک الگ سے لائسنس جو ہے وہ آپ کو ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو بہت جو کمپلیکس قسم کا پروسیس ہے آپ کو لائسنس لینے کے لیے۔ تو یہ کیونکہ 1998 سے یہاں پہ مقیم تھا، اور یہاں پہ یہ ایک جو ہنٹنگ گن کلب ہے یہ اس کا ممبر تھا، تو یہ ریزن تھی کہ اس کے پاس جو ہے وہ فائر آرمز کا لائسنس تھے، اور اس کے پاس 5 ڈفرنٹ قسم کے جو اسلحہ تھے، جو فائر آرمز تھے جو ہنٹنگ سے ریلیٹڈ تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جو فوٹیجز بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، کہ وہ فائر جو استعمال ہو رہی جو فائر آرمز استعمال ہوئے ہیں وہ کوئی جدید اسلحہ نہیں تھا، وہ ہنٹنگ کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اسلحہ تھا۔ تو یہی بھی ایک ریزن ہے، کہہ لیں کہ بہت کم ڈیمیج ہوا، اگر جدید اسلحہ ہوتا تو شاید یہ ڈیمیج جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو سکتا تھا، لیکن جس طرح سے وہ فائر آرم کا استعمال کیا انہوں نے، جتنا بھی ان انیس سو کے پاس اٹھانوے میں جو ریسورسز اس تھے۔ کا والد ہے وہ کہاں سے آسٹریلیا آیا؟ یہ بات آسٹریلین حکام نے بتائی ہے؟ کہانیاں دیکھیں بہت آسٹریلین کس دیکھیں آسٹریلین کسی صورت ڈسکلوز نہیں کریں گے، کیونکہ یہاں پر ملٹی کلچرزم ہے، اور بہت زیادہ جو ہے ایک ڈائیورس کلچر ہے، ڈائیورس کمیونٹی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان، انڈیا، ساؤتھ ویسٹرن کنٹریز، یورپ۔ تو اس طرح کی اگر کوئی بات کریں گے، اگر کوئی کسی کا بھی وہ نام لیں گے، تو یہاں پر جو موجود کمیونٹی ہے اس کے لیے خطرہ بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے پرابلمس کریٹ ہو سکتی ہیں۔ تو آسٹریلین حکام اور آسٹریلین گورنمنٹ بالخصوص جو ہے خاصا ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے، آلدو کہ ہمارے ہمسائے نے بہت ہی ایک گنونی حرکت کی ہے، جس طرح سے پاکستان کا نام لانے کی، اور جس طرح سے یہاں پہ پاکستانی لڑکا تھا نوید اکرم، اس کو جس طرح سے ملوث کرنے کی کوشش کی، اس کی ویسے یہ تصاویر پتہ کو۔ لگا یہ افغانی تھے، انڈین تھے؟ اس کے والد آسٹریلیا میں کہاں سے آئے، یہ کچھ پتہ لگا ہے؟ دیکھیں جو آفیشیل کنفرمیشن تو کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ میڈیا ٹرائلز کی طرف چلا جائیں تو وہاں پہ ہمیں جو آسٹریلین یوٹیوبر ہیں، ایک جو چینل 9 سے بھی وابستہ رہے ہیں، کرنٹ افیئرس کے نام سے پروگرام ہے ان کا یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے جو کلیگ بتایا جا رہا ہے۔ اس انٹرویو کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ کلیگ ہے اس لڑکے کا، نوید اکرم کا، اور وہ کلیگ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ 3 لوگ ہیں فیملی میں، جس میں سے بیٹا برک لیڈنگ کا میرے ساتھ کام کرتا رہا ہے کافی عرصے سے، تو بڑا کوئی خاموش طبع انسان تھا۔ تو اس کا والد جو ہے وہ انڈین بیک گراؤنڈ سے ہے، اور اس کے علاوہ جو والدہ ہیں وہ اٹیلین ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے تھوڑا سا وہ ایک بیک گراؤنڈ وہاں پہ گیا ہے، اور آج دوسری میں طرف دیکھ رہا اب تھا بہت سارے یہ یا فلپین گئے تھے، تو بلومبرگ۔ فلپین امیگریشن والے کہہ رہے ہیں کہ یہ بطور انڈین فلپین آئے تھے۔ دیکھیں اس پر بھی ابھی کوئی کنفرمیشن کہیں نہیں جا سکتی، میں نے خود بھی وہ چیز دیکھی ہے، بلومبرگ نے بھی ٹویٹ کی ہے اور وہ سٹوری بھی کی ہے کہ جی یہ انڈین پاسپورٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ٹریول کیا تھا۔ لیکن کیونکہ وہ 1998 سے یہاں پہ مقیم ہے، آسٹریلین جو کیونکہ جو ابھی تک آسٹریلین پولیس ہے، نیو ساؤتھ ویل پولیس ہے، انہوں نے بھی یہی بتایا کہ وہ آسٹریلین پاسپورٹ ہولڈر تھے، دونوں باپ بیٹا، کیونکہ بیٹا یہاں ہی پیدا ہوا تھا، اس کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ تھا۔ تو انڈیا کی جو نیشنلٹی ہے وہ ڈوئل نیشنلٹی آپ نہیں کیری کر سکتے، آپ پاسپورٹ کیری نہیں کر سکتے۔ اگر ان کے پاس آسٹریلین پاسپورٹ ہے جو کہ نیو ساؤتھ ویلز پولیس بتا رہی ہے، تو اٹس مین کہ ان کے پاس انڈین پاسپورٹ نہیں تھا، کیونکہ اگر انہوں نے آسٹریلین پاسپورٹ لینا تھا تو انہیں انڈین پاسپورٹ جو ہے وہ ریووک کرنا پڑتا۔ تو یہ اب حقائق مزید جو ہیں وہ چیزیں اس طرح کی چل رہی ہیں، اور جس طرح سے رول پلے کیا انڈین میڈیا نے، افغانی سوشل میڈیا اب ہینڈلرز حالات نے، کیا ہیں سڈنی جرنلسٹم کے؟ نے۔ اس واقعے کے بعد سڈنی پرامن ہے یا سڈنی میں کوئی رائٹس ہیں؟ سڈنی میں ٹینشن ہے؟ کیا ہے سڈنی کے حالات؟ دیکھیں آنےسٹلی اگر میں بتاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ڈیمیج کنٹرول ہوا ہے، چیزیں بہت ورسٹ ہو سکتی تھیں، ویو جس طرح سے کریٹ ہوئی تھی اس انسیڈنٹ کے بعد، لیکن جو ویڈیو آئی، جو احمد الاحمد جو شامی مسلم 43 سالہ ایک شخص تھا، اس نے جو اس شخص کو پکڑا، جا کے پیچھے سے دبوچا ہے، اس سے فائر آرم کھینچا ہے، چھینا ہے، تو اس ویڈیو کے بعد جب پتا چلا کہ وہ ایک مسلم کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے، تو اس چیز نے کافی حد تک اس چیز کو، اس ڈیمیج کو کنٹرول کر دیا جو یہاں پہ ہونے والا تھا۔ اور آپ اس ڈیمیج کو آپ 9/11 کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، کہ جس طرح سے ہیٹ یہاں پہ چل رہی تھی، یہاں کے جتنے میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں ان کو سوشل میڈیا کے اوپر جہاں بھی وہ اپنی پوسٹیں ڈال رہے تھے ان کو کمنٹس آف کرنا پڑ رہے تھے۔ ان کے وزیر اعظم کی طرف سے جو ٹویٹس کی گئی ان کے نیچے بھی کمنٹس، اور باقی بھی یہاں پہ جتنی کمیونٹی تھی اس میں تشویش پائی گئی، یہاں تک کہ مسلم قبرستان جو سڈنی کے اندر ہے وہاں پر سور کے جو ہیں
جو ہوتی ہیں وہ پھینکی گئیں، تو یہ چیزیں کافی پرابلمس کریٹ کر سکتی تھی. لیکن جب وہ شخص جو احمد الاحمد ہے، اس نے جو ایک بہادری دکھائی کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے وہاں پر ہزاروں لوگوں کو بچایا، کیونکہ اگر وہ نہ پکڑتا تو یہ ڈیمیج زیادہ ہو سکتا تھا. تو اس نے ایک تو انسانی جانوں کو بچایا، اور دوسری طرف اس نے مسلم کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا کام زر انجام دیا کہ جب یہ پتا چلا کہ ایک مسلم بچانے والا ہے، تو لوگوں کا وہ دھیان جو ہے وہ اس سے ہٹ گیا کہ مارنے والے اگر وہ ہیں تو وہ انڈیویجول ہیں، لیکن اگر کلیکٹیولی دیکھا جائے تو وہ سارے اس اگر طرح وہ سے مل. مسلمان نہ ہوتا تو پھر آپ کا خیال ہے مسلم کمیونٹی کے لیے سڈنی میں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں؟ ڈیفینیٹلی، اور صرف مسلم کمیونٹی کے لیے نہیں، پاکستانی کمیونٹی کے لیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ انڈین میڈیا نے جس طرح سے رول پلے کیا، تو وہ جو بچہ پاکستانی نوید اکرم ہے اس کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ جو آسٹریلین میڈیا ہے اس نے حملہ آور میں کوٹ کیا کہ نوید اکرم جو ہے وہ اس ایک حملہ آور کی شناخت میں یہ نام سامنے آیا ہے. جیسے ہی یہ نام آیا تو آپ کو بھی سننے میں لگ رہا ہوگا کہ جی یہ کسی پاکستانی کا نام ہے. جب یہ نام آیا تو انڈین میڈیا نے، جیوش میڈیا نے اور افغانیوں نے فیس بک کے اوپر نوید اکرم سرچ کیا، تو وہ سڈنی میں لڑکا رہائش پذیر تھا. نوید اکرم، شیخ نوید اکرم اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ. تو اس کی جو پروفائل سامنے آئی تو اس کی تصویروں کو انہوں نے وائرل کر دیا، تو اس لڑکے کی جان کو خطرے میں ڈالا. ساتھ میں یہاں پر موجود جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس میں بھی جو ہے ایک تشویش پھیل گئی، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر پاکستانیوں کا نام آتا تو یہاں پر جتنی پاکستانی کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی پرابلمس کریٹ ہونی تھی. تو یہ ایک بہت ہی رسپانسیبل بیہیویئر جو ہے وہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں سے جو یہ یہ جو چیزیں کی گئیں. اور مسلم وہ قبرستان میں سور کے پھینکنے والا واقعہ ہے، یہ بانڈی بیچ والے واقعے کے کتنے گھنٹوں بعد ہوا، ایک دن بعد ہوا، کب ہوا؟ ٹھیک نیکسٹ ڈے ہوا ہے. اور ہاں، جب پولیس کی جو ہے وہ تفتیش جاری تھی اور پورے سرچ آپریشنز بھی جاری تھے، تو اس دوران جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو اس کو بھی یہ دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس کو بھی وہ آسٹریلوی گورنمنٹ جو ہے اس کو ہیٹ جو ہے وہ ایلیمنٹ کے طور پہ لے رہی ہے کہ یہ بھی اینٹی سیمٹک جو سچویشن ہے اس میں جا سکتا ہے. کیونکہ اگر جیوش کمیونٹی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے تو وہ بھی ابھی تک کی جو ان کی آؤٹ کمز ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ اینٹی سیمٹک ٹیرر ہے. کوئی تنظیم انوالو نہیں ہے، کوئی پراپر گروپ انوالو نہیں ہے. یہ سیدھا سیدھا ایک انڈیویجول جو اینٹی سیمٹک بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. تو اگر یہ ان کے ساتھ ہوا ہے تو یہ کوئی ان پاکستانی کوئی یا مسلم سڈنی کی کمیونٹی کے جیو ساتھ بھی کر سکتا ہے. کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی کے درمیان بھی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ دونوں کے لیڈرز آپس میں کوئی ملے ہیں ہارمنی کے لیے، یا بھی ایسا کوئی ماحول نہیں ہے؟ دیکھیں، جو بونڈی بیچ ہے وہاں پر اس وقت ایک ان کا کلچر بھی ہے کہ جہاں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ پھول رکھتے ہیں. تو وہاں پہ اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ امڑ رہے ہیں اور وہاں پہ اپنا پھول رکھ کے جو ہے وہ اپنی ایک تعزیت کا اظہار کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں مسلم بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں. اور خاص کر یہاں پہ فلسطین کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے جو ہے وہ جو مسلم کمیونٹی ہے وہ ہر اتوار کے روز جو ہے وہ ریلیز کرتی رہی ہے، انٹل کے جب اینتھنی البنیز جو وزیر اعظم ہے انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا. تو اس کے بعد وہ ریلیز تھوڑا سا ان میں جو ہے وہ کنٹرول آیا، ورنہ ہر اتوار کے روز یہاں پہ فلسطین کے لیے ریلیز ہوتی تھی. اس میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ آسٹریلینز کی اور دیگر اوورسیز پاکستانی اور دیگر جتنے بھی کمیونٹی ہے وہ بھی، ایون کہ جوش کی بہت زیادہ کمیونٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو وہی جو گروپ جو ریلیز کرتے تھے وہ بھی وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تعزیت کا کیا ہے. سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو کمیونٹیز جو یہاں پر خاص کر جو وہ سینیٹرز ہیں، فاطمہ ایک سینیٹر یہاں پہ ہیں، اس کے علاوہ ایک پاکستانی نژاد سینیٹر ہیں خاتون، ان کی طرف سے بھی ہم نے پوسٹ دیکھی ہیں کہ انہوں نے بھی اس پر تعزیت کا اظہار کیا. تو اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے آپ فلسطین والوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو اگر آپ جوش کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ پازیٹیوٹی کچھ نہ کچھ چیزوں میں ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. ایون کہ ہم دیکھا کل ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جہاں پہ ایک جوش جو ہے وہ کوئی سٹال لگا کے کھڑا تھا اسی انسیڈنٹ کو لے کے. تو وہاں سے ایک مسلم گزر رہا تھا تو اس نے اس کے ساتھ باقاعدہ کمیونیکیشن کی اور اسے بتایا کہ میں مسلم ہوں. تو جیوش نے آگے سے یہ ریئیکٹ بھی کیا کہ اس فرسٹ ٹائم کہ مسلم یا جوش جو ہیں انہوں نے اس طرح سے انسٹرکشن کی. آج تک میں یہاں پہ اتنے عرصے سے رہ رہا ہوں، ہوتا نظر نہیں آیا. تو یہ چیزیں تو آج جو ہیں وہ مختلف جو پازیٹیو لوگ ہیں ان کی طرف سے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اس جو آسٹریلیا کے کوئی امیگریشن لاز میں تبدیلی آ جائے گی مسلمانوں کے لیے یا کچھ ملکوں کے لیے؟
جیسے امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ان کے امیگریشن لاز میں تبدیلی آئی ہے، ہم نے برٹن کے امیگریشن لاز میں بھی تبدیلی دیکھی ہے لنڈن رائٹس کے بعد۔ آپ کو لگتا ہے اس بانڈی بیچ کے واقعے کے بعد آسٹریلیا کے امیگریشن قوانین میں مسلمانوں کے لیے یا مسلمان ملکوں کے لیے یا افغانستان کے لیے یا انڈیا کے لیے کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، تبدیلیاں تو پوری دنیا میں ہو رہی ہیں اور یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی انہوں نے جو وزٹ ویزے پہ لوگ آتے تھے یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ ویزا اور دیگر ویزوں میں کنورٹ کروا لیتے تھے، انہیں پہلے ہی بین کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا کہ وزٹ ویزے پہ اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو واپس ہی جانا پڑے گا۔ صرف پراپر چینل جو اسٹوڈنٹ ویزا کے ہیں یا جب آپ ڈائریکٹ امیگریشن کے ساتھ آتے ہیں تو وہ چینلز ابھی بھی اوپن ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی یہاں کی میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گا، ان کی ون نیشن ایک پارٹی ہے، اس کی سربراہ ہیں خاتون سینیٹر ہیں، ان کی طرف سے ابھی جب یہ اسرائیل اور غزہ معاہدہ ہوا، ایگریمنٹ ہوا، تو اس میں اس ایگریمنٹ کے فوری بعد انہوں نے ایک موشن پٹ کی سینٹ کے اندر کہ جتنے بھی یہاں پہ فلسطینی پناہ گزین ہیں، کیونکہ اب وہاں پر جو ہے امن معاہدہ ہو گیا ہے، تو ان کو واپس یہاں سے بھیجا جائے۔ تو یہ اپوزیشن کی طرف سے تو آلریڈی گورنمنٹ کے اوپر بہت پریشر ہے کہ امیگریشن لاز جو ہیں ان کو سخت سے سخت کیا جائے۔ اور ابھی ریسنٹلی جو ان کا الیکشن ہوا ہے، اسی سال میں جو الیکشن ہوا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جو ہے اس نے پورا وہ نیریٹو جو ٹرمپ کا نیریٹو تھا اس کو لے کے جو ہے کمپین کی، لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آسٹریلیا کے اندر مور دین 17% لوگ جو ہیں وہ امیگرینٹس ہیں۔ تو جب امیگرینٹس کے خلاف اس قدر نفرت جو اپوزیشن کی طرف سے پھیلائی جا رہی تھی اور امیگرینٹس پر روک تھام اور پابندیوں کی بات ہو رہی تھی، تو اسی چیز کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو گورنمنٹ اس وقت موجود ہے، کیونکہ وہ تھوڑا سا امیگرینٹس اور ملٹی کلچرزم اور ڈائیورسٹی کو فروغ دیتی ہے، اس پہ بات کرتی ہے، تو بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ دوبارہ سے ان کو پاور میں لے کر آئے اور پہلے سے زیادہ نشستیں ان کو ملی۔ تو یہ ایک ایلیمنٹ تو ضرور ہے کہ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے وہ پریشر تو بہت گورنمنٹ کو کیا جا رہا ہے، اور اب اس انسیڈنٹ کے بعد تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ، میں نے خود بھی دیکھا ہے اور ایون کہ بہت ساری سینیٹرز کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے جو اپوزیشن کے ہیں کہ یہی وہ ریزن ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ امیگریشن کو ختم کیا، امیگریشن پر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ لیکن آسٹریلیا کا جو ایک نظام ہے وہ سارے کا سارا ڈیپینڈ ہی امیگریشن پہ کرتا ہے۔ بہت سارا فنڈ ہے، جو بہت سارا ٹیکس ہے، بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اسی پروسیس سے چل رہی ہیں۔ اگر وہ اس چیز کو روکتے ہیں تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ ویران ہو جائیں گی، یہاں کا امیگریشن سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر سکتا ہے۔ تو آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے اس حوالے سے آلدو کی سختیاں کر رہی ہے کہ وہ لوگ جو یہاں پر آ کر ٹریکس چھوڑ دیتے ہیں یا جس فیلڈ کے لیے وہ آتے ہیں، جس کام کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اگر وہ کام نہیں کرتے تو وہاں پر ضرور جو ہے وہ تھوڑا سا روک تھام کے لیے مختلف پالیسی جو ہے وہ آسٹریلیا میں کوئی چینج کر لوگ رہی ہے۔ انلیگل بھی رہ رہے ہیں، آ گئے ہیں اور اب انلیگل ہیں تو کوئی انہیں چیک نہیں کرتا تھا پہلے، جیسے امریکہ میں بہت سارے انلیگل لوگ رہ رہے ہیں، آسٹریلیا میں بھی کوئی انلیگل امیگرینٹس ہیں؟ دیکھیں، ایسا تو ایک بڑا نمبر نہیں ہے، کیونکہ آسٹریلیا ایک سمندر میں گھرا ایک بر اعظم ہے۔ تو بوٹ کے ذریعے اس سے پہلے بار نہیں، بہت پہلے لوگ لوگ آئے اور آتے رہے آ ہیں، کر لیکن جب لیگل نہیں ہوئے، انلیگل ہو گئے، اوور اسٹے ہو گئے، رہ گئے، ایسا یہاں ہو پہ گیا؟ یہاں پہ آپ اگر اوس سے ہو جاتے ہیں یا آپ انلیگل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے کوئی چانس ہی نہیں ہے، آپ کو نہ کوئی جاب ملے گی، نہ کوئی کام ملے گا، آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ گھر سے نہیں نکل سکیں گے۔ جو لوگ انلیگل ہوتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ رستہ یہ ہے کہ وہ یا تو اسائلم ڈال دیتے ہیں، تو اسائلم میں انہیں جو ہے وہ 3 4 سال 5 سال کا ٹائم پیریڈ مل جاتا ہے کہ وہ 5 سال یہاں پہ جب تک کیس چلتا ہے تب تک وہ لیگلی اسٹے کرتے ہیں۔ لیکن انلیگل والا ہونے والا کوئی ایسا چکر یہاں میں نے پر کہا نہیں، کوئی ایٹ لیسٹ ان کوئی کی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو بڑی تعداد میں ڈپورٹ کرنے کا کوئی کیمپین شروع ہونے کی چانس ہو؟ نہیں، ڈپورٹ ہونے والا تو کوئی ابھی تک ایسا نہیں ہے، اور ابھی تک جو آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ سب لوگ تحمل کا مظاہرہ کریں۔ آسٹریلیا کی ہسٹری کا یہ دوسرا بڑا ٹیرر اٹیک ہے۔ اس سے پہلے تسمانیہ میں 35 لوگ 1996 میں جو ہے وہ مارے گئے تھے میس شوٹنگ میں، اور اس کے بعد انہوں نے فائر آرمز ایکٹ بنایا تھا۔ تو اب ابھی جو کل کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، کیبنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس کے اندر بھی کوئی ایسی بڑی کوئی چیزیں نہیں ہوئی، صرف اور صرف جو فائر آرمز ہے، لائسنس ہے، اس کو لے کے رد و بدل جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس میں مزید ترامیم کرنے کی جو ہے وہ تجاویز سامنے آئی ہیں کہ اس کو مزید لا کو سخت کر دیا جائے، اور جن کے پاس فائر آرمز ہیں ان کو ریویو کیا جائے، اور فائر آرمز کم از کم جو ہے وہ صرف جو بہت
ہائیلی پروفائلڈ جو چانسز ہیں وہاں پر صرف لو کیا جائے گا لائسنس. تو اس لیے یہ ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، لیکن جو اس پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ اس کمیونٹی کو لے کر یا اٹیکس جو جنہوں نے حملہ آور کیا ہے وہ بھی ایک انڈیویجول ایکٹ ہے، تو اس کو آپ اوور آل جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کریں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس پر گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ہی انڈین اور رسپانسبلی. پاکستانی کمیونٹی کے درمیان کوئی ٹینشن ہوئی ہے؟ کیونکہ پہلے پاکستان پر ڈال دیا گیا، اب اسے ان دونوں کمیونٹیز میں کوئی ٹینشن ہوئی ہے آسٹریلیا میں؟ میں بلکہ اس چیز پہ حیرت ہو رہی تھی مجھے کہ آسٹریلیا جو کہ میلوں دور ہے ان دونوں کنٹریز کے ساتھ، تو وہاں کا میں جب میڈیا دیکھتا ہوں، وہاں کی جو سچویشن دیکھتا ہوں، وہاں کا سوشل میڈیا دیکھتا ہوں، تو وہاں پہ لوگوں کے درمیان ایسے جنگ چل رہی ہے کہ جیسے یہ انسیڈنٹ ان کے کسی کنٹری میں ہوا ہے. اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ بہت سارے کمیونٹیز آپس میں روزانہ کی بیس پہ کام بھی کرتی ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتی ہیں، اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. لیکن جب اس طرح کی چیزیں انڈیا میں یا پاکستان کے سوشل میڈیا پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی یہاں پر بھی افیکٹ کرتی ہیں، اور ہیٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں آتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو اوورسیز بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اب آہستہ آہستہ اپنے جو انڈین میڈیا ہے اس کے اس نیریٹو کو سمجھ چکے ہیں. خاص کر جو ریسنٹ وار ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے یہاں پہ جب ہماری ان سے بات ہوتی تھی تو وہ سیدھا سیدھا اپنے میڈیا کو جھوٹا قرار دیتے تھے، تو وہ اس میڈیا پہ بلیف نہیں کرتے. تو اس لیے یہاں کی کمیونٹی تھوڑی سی کہہ لیں کہ سمجھدار ہو چکی ہے اب، کہ وہ جس طرح سے چیزیں پہلے ہوتی تھیں کہ اگر وہاں پہ کوئی بات ہوئی ہے تو یہاں پہ آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا رہا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا کہ وار کے دنوں میں ایک دوسرے کی ایمبیسی کے سامنے احتجاج بھی ہوتے رہے ہیں، اور پاکستانی بھی کرتے تھے، انڈینز بھی کر رہے تھے، تو تب تو یہ آمنے سامنے آ رہے تھے. لیکن اس سچویشن میں، اس سینیریو میں ابھی تک ایسا کوئی جو ہے وہ ملا نہیں ہے. اور دوسرا ایک اور بڑی چیز ہے کہ تھوڑا سا پاکستانی اور آسٹریلیا جو انڈین کمیونٹی ہے وہ یہاں پہ نئی ہے، اس کی کوئی زیادہ ایج یہاں پہ ہوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہاں پہ تھوڑا سا محتاط رہتی ہے کہ اگر وہ اس کی ایکٹ کریں گے تو وہ یہاں سے ڈپورٹ ہو سکتے ہیں، یا آسٹریلیا ان کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتی ہے، کیونکہ آسٹریلین لاز اور آسٹریلین رولز اینڈ ریگولیشنز ان معاملات کو لے کے بہت اسٹرکٹ ہیں. تو اس لیے کسی قسم کا جو ایون کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر بچے جو ہیں ان پہ مکمل پابندی عائد کر دی ہے کہ وہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے. تو جن کا سوشل میڈیا پہ اتنا کنٹرول ہے تو اگر یہاں بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پہ بھی اگر کوئی پوسٹ کریں گے تو اس کا اوپر اس کے بھی ان کی یہاں پہ جو افیکٹ آ سکتا ہے. بہت شکریہ ارسلان جاوید صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. آپ اپنے آپ کو تھینک یو محفوظ سو مچ. رکھیں. تھینک یو ویری مچ.